السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ کی رحمتیں، برکتیں، نیکیاں ساری کائنات پر، تمام مخلوق پر باران رحمت کی طرح برسا رہا ہے۔ وہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، برسا رہا ہے۔ اب جس کی جتنی وسعت اسے اپنے میں سمانے کی، جو جتنا دامن کو پھیلائے گا وہ اتنا ہی رحمت الہی سے مالا مال ہوگا، سیراب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا میرے عزیزو کہ اس مہینے میں ہم جتنی اللہ کی عبادت کریں گے، نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اتنا ہی ہم اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اور یہ پورا مہینہ اتنا بابرکات مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس ماہ رمضان کی ایک ایک لمحہ برکتوں، رحمتوں سے بھرپور ہے۔ جتنے قطرے بارش میں نہیں برستے اس سے کہیں زیادہ اس ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحات میں اللہ کی رحمتیں اپنے مخلوق پر برستی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو رہی ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، لیکن اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک شب دی ہے، شب قدر۔ اس رات کے تعلق سے باقاعدہ ایک پورے سورہ نازل ہوئی ہے جو مکۃ المکرمہ کی ہے، سورہ قدر۔ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں اور اس کا ترجمہ اور اس پہ کچھ روشنی ڈال دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا اٹکل تمہیں کہ کیا ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترا کرتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ صبح نکلنے تک۔ میرے دوستو، یہ میں نے معرف القرآن کا ترجمہ آپ کے گوشے گزار کر دیا سورہ انا انزلنا کا۔ یہ مکی سورے ہیں، اور کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ہم اس کی شان نزول سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحت، وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، کسی کی 400 500 سال،
600 سال 300 سال ہوا کرتی تھی، اور ہماری عمر بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے۔ یہ بات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک میں رنجیدہ ہوئے آپ۔ تو جب آپ رنجیدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گوارا فرما سکتا ہے کہ اس کا حبیب کسی کی بات کو لے کر، کسی بات کو لے کر رنجیدہ ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ تو فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو خیر، جب آپ رنجیدہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شب دی ہے، اس شب میں اگر آپ کا امتی ایک رات عبادت کر لے گا، ایک شب عبادت کر لے گا، تو 1000 مہینوں سے افضل اس کی عبادت ہوگی۔ 1000 مہینوں سے 1000 مہینے عبادت کرنے والا اگر اس ایک شب میں تمہارا امتی عبادت کر لے گا تو 1000 مہینوں سے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ وہ ہے شب قدر۔ ایک تو شان نزول یہ بتایا گیا ہے، دوسرا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان پند و نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحابہ کرام کے گوشے گزار کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد گزار تھے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا یہ عالم تھا کہ رات بھر عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے، خدمت خلق کرتے۔ یہ آپ کا عالم تھا، اور اس وقت کے مشرکین اور کفار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تنگ آ چکے، کیونکہ آپ کا جوش جہاد اتنا مضبوط تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں ہمیشہ کمر بستہ رہتے، اور آپ سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ کفار آپ سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو خیر، ایک پروگرام جمایا کہ حضرت شمعون کو کیسے شکست دیا جائے، انہیں کیسے ہرایا جائے، ان کا کیسا خاتمہ، ان کو کیسے قتل کیا جائے۔ تو کافروں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، اور انہیں لالچ دی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طاقت یہ تھی کہ لوہے کو تو وہ ایسا موڑ دیا کرتے تھے جیسے کہ کسی موٹے سے موٹا اگر لوہا بھی ہو تو اس کو ایسا موڑ دیتے تھے، چوڑی کی طرح کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات میں سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کو رسے سے باندھ دیا۔ جب صبح اٹھے، جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، تو بیوی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قوت تھی کہ وہ رسے کی کیا ہستی تھی، جیسے ہی آپ نے کیا رستہ دھاڑ سے ٹوٹ گیا۔ اور بیوی سے پوچھا تو بیوی نے فوراً بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اظہار دیکھ رہی تھی، کہ میں خود دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ خیر، اس دن تو بات ٹال مٹول ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ اس بیوی نے آپ کو رات میں موقع پا کر زنجیر سے باندھ دیا۔ پھر صبح میں دیکھا، حضرت شمعون نے بیوی کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے آخر؟ پھر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی ہاتھ ایسے کیے، فوراً زنجیریں ٹوٹ گئی اور بیٹھ گئے۔ پھر بیوی نے بات کو پلٹتے ہوئے کہا میں تو آپ کی طاقت دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ خیر، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا راز بیوی کے سامنے کھول دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میری جو زلفیں ہیں اس میں میری طاقت پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ راز حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیوی کے سامنے فاش کر دیا، بس بیوی موقع پاتے ہی آپ کو رات میں اس نے زنجیر سے اور آپ کے بالوں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ اس کے بعد
صبح ہوئی، آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ زنجیر ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی ملعونہ نے آپ کو ایک ستون سے، ایک کھمبے سے باندھ دیا اور آپ کے ناک اور کان کو کاٹ دیا، آپ کی آنکھ کو نکال دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا غضب، اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہو گیا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں دھسا دیا اور اس ملعونہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالی کی ایسی غضبناک بجلی اس پر گری کہ وہ وہیں جل کر خاک ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ رنجیدہ ہیں کہ اے اللہ کے رسول، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ رات میں نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے، خلق خدا کی خدمت کرتے، وہ اتنی نیکیاں کرتے اور ان اتنی نیکیوں کے وہ اتنی نیکی حاصل کرتے، لیکن ہم کہاں سے نیکی اتنی کر سکتے ہیں؟ ہماری عمر تو بہت طویل ہے۔ آپ رنجیدہ تھے صحابہ کرام، حیرت انگیز ہیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسی شب دیے جو پچھلی امتوں کو وہ شب نہیں دی گئی۔ اس شب میں اگر آپ کا امتی عبادت کر لے گا تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات میں عبادت کرنا ہوگا۔ وہ شب قدر ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ شب ہمارے درمیان آج موجود ہے، تو ہمیں اس شب میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس شب کے تعلق سے کافی اختلافات ہیں، لیکن میں آپ کو اختلاف کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ ہمارے بزرگوں نے 5 شب قدر بتائیے، لیکن زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 27ویں شب کو شب قدر بتائی گئی ہے۔ اب شب قدر کی علامت کیا ہے، شب قدر کی پہچان کیا ہے، تو وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے۔ شب قدر کے متعلق بڑا اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے، مگر مشہور یہ کہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار، شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، معتدل ہوگی، مطلب نیوٹرل ہوگی۔ رات میں نہ بادل ہوں گے نہ ہی بارش ہوگی، اور نہ ستارے ٹوٹیں گے جو شیطان کو مارے جاتے ہیں، اور اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے نکلے گا۔ کیا مطلب کہ جس رات شب قدر ہوگی اور صبح میں جب سورج نکلے گا تو سورج میں جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ شعاعیں نہیں ہوگی، بلکہ 14ویں کی چاند جیسا گول چاند کیسا ہوتا ہے، بالکل اسی شکل میں سورج نکلے گا۔ یہ ہے شب قدر کی علامتیں۔ اور اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، کیوں کہ اس رات میں شیطانوں کو باہر نہیں نکالا جاتا، اور اس رات شیطان باہر نہیں نکل سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہ اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیصلے فرماتا ہے، اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور وہ گھر گھر جاتے ہیں، اور جو بندہ، جو امتی اللہ کی عبادت کرتا ہے
اسے وہ سلام پیش کرتے ہیں، اس سے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے بتائیے کہ جس گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائے اور جس بندے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرے، مجھے بتاؤ اس کی بزرگی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگوں نے یہ علامت بتائی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندے کا پورا شریر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے قلب میں ایک ایسی کیفیت سرایت کر جاتی ہے کہ وہ اپنے قلب میں ایک بہت ہی اطمینان اور سکون پاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ بندہ بہت ہی اپنے اندر سکون اور اطمینان اور خوشبو اپنے اندر پاتا ہے۔ اور میرے دوستو، اس شب قدر کی ایک علامت ہمارے بزرگوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ سمندر کا پانی اور دریاؤں کا پانی اس رات میٹھا ہو جاتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدے میں گر جاتی ہے، مگر ان باتوں کا علم صرف صاحب کشف کو ہوتا ہے، ہر ایک شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس شب قدر کی بے شمار فضیلتیں اور بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس رات کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں شب قدر میسر ہو جائے تو پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ تعلیم امہات المومنین، امت کی ماں کو رسول کریم تعلیم فرما رہے ہیں، اور اس دعا کا مطلب کیا ہے اسے آپ توجہ سے غور سے سنیں۔ آپ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معافی مانگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے فرما رہے ہیں کہ اس رات مغفرت چاہو، اس رات اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اپنی معافی چاہو۔ مجھے بتاؤ، یہ وہ مقدس ذاتیں ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسی ہستیاں معافی چاہ رہی ہے تو ہم سرتاپا قدم گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کس گمان میں ہیں، کس گھمنڈ میں ہیں، کس بات میں مگن ہیں، جو سینہ تان کے گھوم رہے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے میننگ پر، اس کے معنی پر، اس کے ترجمے پر دھیان دیں، تاکہ آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقدس رات میں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ہم اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کریں، ہم اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کریں۔ میرے عزیزو، اس مقدس رات میں صرف عبادت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، صرف نفل نماز پڑھ لینا، صرف قرآن کی تلاوت کر دینا جی نہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اس رات میں ان لوگوں کا خاص خیال رکھو جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا خیال رکھو، اور جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، اور غریبوں کی مدد کرو۔
یاد رکھو اس رات کو ہمیں صرف عبادت کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات آپ کو ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آس پاس میں ایسے بہت سے غریب ہوتے ہیں جو دکھنے میں بالکل صحیح معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیاں جب تم ان کے پاس جاؤ گے، ان کے گھر میں دیکھو گے، تب ان کی پریشانیاں اور ان کے پرابلمز کیا ہے تمہیں پتہ چلے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے قریب ڈھونڈیے، ایسے پریشان حال لوگوں کو آپ اپنے سوسائٹی میں ڈھونڈیے، اپنے محلے میں ڈھونڈیے، اور ایسے لوگوں کی ایسی مقدس رات میں ان کی مدد کریں۔ اور میرے دوستو، اس رات میں ہمارے بزرگوں نے نوافل بھی بتائیے، تو میں وہ آپ کو 2-3 نوافل بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کی بعد سورہ تکاثر یعنی الحاکم التکاثر 1 مرتبہ اور قل واللہ احد 3 دفعہ پڑھیں، تو موت کی سختیوں سے آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نزہۃ المجالس، میرے دوستو، انسان کا سب سے خطرناک اور نازک جو وقت ہوتا ہے وہ نزا کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد قبر کا ہوتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک سختی ہے میرے دوستو کہ اگر انسان اس کی حقیقت کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ کبھی ہنس نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہ واقعات آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ دوسری 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل واللہ احد 7 بار پڑھیں، سلام کے بعد 7 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو آپ کو استغفار آپ کی زبانی وہ پڑھیں۔ تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا وند برسنا شروع ہو جائے گی۔ تیسری 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل واللہ احد 27 بار پڑھیں، تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کریم جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا اس نے اجر رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے میں یکسوئی اور پوری خلوصیت اور بالکل دھیان سے بارگاہ مولا میں اپنے پورے وجود کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے نفس کو، اپنے تمام اعضاء کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے اور دنیا کو پیٹھ پیچھے پھینک دے، تب آپ کو یہ اجر ملے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار، قل واللہ احد 3 بار پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی شب قدر کا یعنی کہ ایک ایک لمحات میں آپ کو ہزاروں ہزار نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، وہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اتنی مقدس راتوں میں بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور گھومنے میں ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے نفل قبول فرمائے گا، اور اس کو سیدنا حضرت آدم اور حضرت سیدنا شعیب اور حضرت سیدنا ایوب اور حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اور اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 3 مرتبہ اور قل واللہ احد 50 مرتبہ پڑھیں، پھر اس نماز بعد سجدے میں جا کر 1 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے قبول ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، پتہ نہیں ہماری عمر کتنی ہے، تو جو ہمیں مقدس رات نصیب ہوئے، اس رات میں ہم اپنی بخشش کا ذریعہ کریں،
اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، چاہے کاروبار کو لے کر ہو، چاہے مرض کو لے کر ہو، چاہے جادو آسیب اور نحوست کو لے کر ہو، یا قرض کے تعلق سے غرض دینی اور دنیاوی جو بھی امور ہے، ہم اس رات میں بارگاہ مولا میں دعا کریں، اور جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی طرف سے وہ پڑھ کر اللہ کو راضی کریں، اور ہم دین و دنیا کی رحمتوں سے مالا مال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ